کہیں بھی نہیں الحمدللہ، لیکن یہ پٹیہانی ہے۔ یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں۔ ان کے جذبات و احساسات کو میں جانتا ہوں کہ کہاں سے اٹھانا ہے اور کہاں سے عہد ثریا پر لے جانا ہے۔ الحمدللہ بہت بارونق محفل ہو چکی ہے۔ علماء اہل سنت کی آمد یقینی کی ہو گئی۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں نعت رسول مقبول کا۔ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں۔ محمد کا شہر ہو، غوث اعظم کے نام کی محفل ہو، پھر یہاں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تب راز الہ آبادی نے کہا تھا کہ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، اور قدموں نے ان کے خاک کو کندن بنا دیا، مٹی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں۔ اور راز گرچہ ہند میں موجود ہوں مگر دل ناک پڑھ رہا ہے محمد کے شہر میں۔ راز گرچہ ہند میں موجود ہوں مگر دل ناک پڑھ رہا ہے محمد کے شہر میں۔ وقت کم ہے اس لیے کہ علماء اہل سنت کی آمد ہونی کی ہو گئی، یعنی حضرت علامہ مفتی وسیم احمد صاحب نعیمی بنگال سے تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی بہترین خطاب کو آپ سماعت کریں گے۔ پہلی مرتبہ پٹیہانی کی مقدس اور پاکیزہ سرزمین پر صوبہ بنگال سے ایک مقرر آئے ہوئے ہیں، جن کو سن کے انشاءاللہ آج آپ کو یقین ہوگا کہ صوبہ بنگال کی صرف کھاڑے ہی مشہور نہیں بلکہ وہاں کے علماء بھی بہت مشہور و معروف ہے۔ انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ پھر سیتامڑھی بہار سے حضرت علامہ اکبر الدین صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کے خصوصی شاعر ہر دل عزیز، شاعر خوشنوا نوا سنجم مصطفیٰ، عطائے حضور اشرف العلماء حضرت قاری امیر حمزہ صاحب قبلہ المعروف ہی برد نیپالی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس محفل کی کارروائی باضابطہ طور سے شروع ہے تو آپ بھی شروع سے ہی شروع ہو جائیں گے۔ آئیے ایک مرتبہ مدرسہ کا، مسجد کا، طلبہ کرام کا، عوام اہل سنت کا، علماء اہل سنت کا، سرکار غوث اعظم کا، سرکار غریب نواز کا، اور سرکار داتا گدا علی کا، سرکار داتا مسکین شاہ کا، اور پھر سرکار شیر نیپال کا، اور سرکار اشرف العلماء کا ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لے اور آپ اپنے آپ کو بھی استقبال کر لے، اور اس کے بعد حضرت قاری امیر حمزہ کو آپ کے حوالے کر دو۔ آئیے استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، الاولیاء کانفرنس، زندہ باد، اہل حضور شہر نیپال، زندہ باد، اہل حضور اشرف العلماء، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدرسہ فیض القرآن، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قاری امیر حمزہ صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ وہ شاعر ہیں جن کو سرکار اشرف العلماء نے ہمیشہ اپنی دعاؤں کے پاکیزہ کینوس پر مناجات میں یاد کیا کرتے تھے، اور یہ کتنے خوش نصیب ہے کہ حضور اشرف العلماء کی نگاہ عنایت پڑی تو سرکار شیر نیپال کی بھی منقبت آپ پڑھتے رہیں، اور سرکار شیر نیپال کی محبت کو لے کر کے آپ پورے نیپال کا سفر کرتے رہیں، اور پھر سرکار اشرف العلماء کی محبت کی پاکیزہ پگڈنڈیوں پہ عمل کر کے آپ زمین سے اٹھے اور پورے ہندو نیپال میں چھا گئے۔ یہ وہ شاعر ہے کہ جن کی شاعری کو سن کر نالہ بلبل اور خاموشی دل قف کی قید تنہائی بیان کرنے لگتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شاعر کو آپ کے حوالے کر دوں۔ آئیے ذرا اس شاعر کا استقبال کر لیں جن کو ہم پیار سے محبت سے جناب محترم حضرت قاری امیر حمزہ المعروف ہی برد نیپالی کہتے ہیں۔ آئیے استقبال کرتے ہیں دو جملوں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت امام الاولیاء کانفرنس، زندہ باد، نعرہ حضور شیر نیپال، زندہ باد، نعرہ حضور اشرف العلماء، زندہ باد، فیض القرآن، زندہ باد، تکبیر۔ اللہ اس خیال کے ساتھ کہ دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناخواں ہو جائیے اور اپنے واسطے خود سائبہ ہو جائیے۔ لائیے ان سال طیبہ سے غبارے کارواں اور اگلے سال میرے کارواں ہو جائیں گے۔